اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی تاکید بھی فرمائی۔ فرمایا تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم۔ اور آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ ملاحظہ کریں کہ ذکر ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے۔ جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو ان کا مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے منادی کرواتا ہے، ایک پکارنے والا ان کو پکار کر کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ آپ ذرا سکرین پر یہ حدیث کے الفاظ ملاحظہ کیجئے۔ وہ کہنے والا کہتا ہے ان قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ اٹھ جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، بلکہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ یہ فیضان بھی اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کا ہے کہ اگر آپ اللہ کی یاد کے لیے بیٹھیں گے، ایک تو مغفرت ہوتی ہے، مغفرت کے بعد اللہ کا انعام بندے پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اعزاز بھی اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کو حاصل ہے۔ اور پھر کتنا اللہ کو یاد کریں، کتنا ذکر کریں، اس بارے میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دوسری حدیث آپ سکرین پر ملاحظہ کریں، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ تم نے کس حد تک اللہ کو یاد کرنا ہے۔ فرمایا کہ اکثروا ذکر اللہ حتی یقول مجنون، اتنا اللہ کو یاد کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہہ دیں، مجنون کہہ دیں۔ تو یہ اٹھتے بیٹھتے، گھر میں سواری پر جاتے آتے، کام کاج کرتے وقت زبان تو فارغ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اللہ کا ذکر ہو، کلمے کا ورد ہو، استغفار ہو، اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء سے اللہ کی یاد ہو، دیگر جو اذکار آپ کو یاد ہوں ان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں۔